تب میں نے پھر کر اس تمام ظلم پر جو دنیا میں ہوتا ہے نظر کی، اور مظلوموں کے آنسوؤں کو دیکھا، اور ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا، اور ان پر ظلم کرنے والے زبردست تھے، پر ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ بس میں نے مردوں کو جو آگے مر چکے ان زندوں سے جو اب جیتے ہیں زیادہ مبارک جانا، بلکہ دونوں سے نیک بخت وہ ہے جو اب تک ہوا ہی نہیں، جس نے وہ برائی جو دنیا میں ہوتی ہے نہیں دیکھی۔ میں نے ساری محنت کے کام اور ہر ایک اچھی دستکاری کو دیکھا کہ اس کے سبب سے آدمی اپنے ہمسایہ سے حسد کرتا ہے، یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ بے دانش اپنے ہاتھ سمیٹتا ہے اور آپ ہی اپنا گوشت کھاتا ہے۔ ایک مٹھی بھر جو چین کے ساتھ ہو ان دو مٹھیوں سے بہتر ہے جن کے ساتھ محنت اور ہوا کی چران ہو۔ اور میں نے پھر کر دنیا کے بتلان کو دیکھا، کوئی اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بھائی، تو بھی اس کی ساری محنت کی انتہا نہیں، اور اس کی آنکھ دولت سے سیر نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے میں کس کے لیے محنت کرتا اور اپنی جان کو عیش سے محروم رکھتا ہوں۔ یہ بھی بتلان ہے، ہاں یہ سخت دکھ ہے۔ ایک سے دو بہتر ہیں، کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے۔ پھر اگر دو اکٹھے لیٹیں تو گرم ہوتے ہیں، پر اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو دو اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ مسکین اور دانش مند لڑکا اس بوڑھے بے وقوف بادشاہ سے جس نے نصیحت سننا ترک کر دیا بہتر ہے، کیونکہ وہ قید خانہ سے نکل کر بادشاہی کرنے آیا، باوجود یہ کہ وہ جو سلطنت ہی میں پیدا ہوا مسکین ہو چلا۔ میں نے سب زندوں کو جو دنیا میں چلتے پھرتے ہیں دیکھا کہ وہ اس دوسرے جوان کے ساتھ تھے جو اس کا جانشین ہونے کے لیے برپا ہوا۔ ان سب لوگوں کا، یعنی ان سب کا جن پر وہ حکمران تھا، کچھ شمار نہ تھا، تو بھی وہ جو اس کے بعد اٹھیں گے اس سے خوش نہ ہوں گے۔ یقیناً یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ آمین۔